قل کہہ دیجئے انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، بے شک میں روکا گیا ہوں، منع کیا گیا ہوں، ان یہ کہ اعبد عبادت کروں میں، الذین ان لوگوں کی، تدعون من دون اللہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، میں ان کی عبادت کروں جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، وہ لوگ ہوں، پتھر ہوں، حجر ہوں، شجر ہوں، کچھ بھی ہوں، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، مجھے روکا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں۔ پیچھے توحید کا ذکر ہے، ان فدعوہ مخلصین لہ الدین، اسی کو پکارو، اسی کی عبادت کرو، دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ یہاں نہیں، غیر اللہ کی عبادت سے روکا گیا، ان ایک اللہ کی عبادت اور ہر غیر اللہ کی عبادت کی نفی اور انکار۔ ثابت یہ کیا گیا کہ توحید کا عقیدہ نفی و اثبات ہے، خالی ایک اللہ کی عبادت کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو، یہ توحید کامل نہیں ہے جب تک ہر غیر اللہ کا انکار نہ ہو، ہر غیر اللہ کی نفی نہ ہو۔ جیسے لا الہ الا اللہ، لا الہ میں نفی مقدم ہے، الا اللہ اثبات ہے، لا الہ کوئی معبود نہیں، نفی، کوئی ہر معبود کا انکار، اور الا اللہ ایک اللہ کی توحید کا اثبات اور اقرار۔ تو عقیدہ توحید نفی و اثبات ہے، ہر غیر اللہ کی نفی، ہر غیر اللہ کی نفی۔ ایک بندہ اگر اللہ تعالیٰ کی توحید کا زبان سے اقرار کر لے اور دل سے تصدیق کر لے کہ وہ ایک ہے، اور پوری زندگی ایک اللہ کی عبادت کرتا رہے، تو اس کی توحید کامل ہے؟ نہیں۔ بھی کامل کیوں نہیں؟ زبان سے اقرار بھی آ گیا، دل سے تصدیق بھی آ گئی، اور پوری زندگی عملاً ایک اللہ کی عبادت کی ہے، پھر توحید کامل کیوں نہیں؟ اس لیے کامل نہیں کہ غیر اللہ کا انکار نہیں کیا۔ جب تک ہر غیر اللہ کی نفی نہ کرے، غیر اللہ کا انکار نہ کرے، ہر غیر اللہ کو طاغوت قرار دیتے ہوئے اس کا انکار نہ کر دے، توحید مکمل نہیں ہوگی۔ یا اسی اسلوب کے ساتھ اس عقیدے کو واضح کیا گیا، فدعوہ مخلصین لہ الدین میں توحید اثباتی، اس ایک اللہ کو پکارو، اس ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اور قل انی نہیت، آگے جو آیت ہے اس میں نفی کی توحید، ہر غیر اللہ کی نفی، ہر غیر اللہ کا انکار۔ قل کہہ دیجئے انی نہیت، بے شک میں منع کیا گیا، روکا گیا، کس چیز سے؟ ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، کہ میں عبادت کروں ان کی جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو۔ سب سے مجھے منع کیا گیا، پکارنا صرف ایک اللہ کو، عبادت صرف ایک اللہ کی۔ لما جاءنی البینات من ربی، میں کل انی نہیت، کہہ دو کہ میں منع کیا گیا، روکا گیا، ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، کہ میں عبادت کروں ان کی جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا۔ لما جاءنی البینات من ربی، جب آئی میرے پاس دلیلیں میرے رب کی طرف سے، رب کی طرف سے دلائل آ گئے، ان دلائل کے بعد میں غیر اللہ کی عبادت کیسے کروں؟ رب تعالیٰ کی توحید کے دلائل، وہ اکیلا عبادت کے لائق ہے، عبادت کے مستحق ہے، باقی سارے معبود باطل ہیں۔ جبکہ دلائل میرے پاس آ گئے تو غیر اللہ کی عبادت میں کیسے کروں؟ مجھے روکا گیا، منع کیا گیا، صرف ایک اللہ کی عبادت کروں۔ معنی یہ کہ ایک اللہ کی عبادت کرنا اور غیر اللہ کی عبادت کا انکار کرنا، یہ عقیدہ اللہ تعالیٰ کے امر سے، اللہ کے امر سے۔ جیسے فرمانا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت، وہی نفی اور اثبات۔ قل ان صلاتی و نسکی اثباتی توحید ہے، میری پوری زندگی بدنی باتیں، مالی باتیں اللہ کے لیے، اور لا شریک لہ نفی، اس کا کوئی شریک نہیں۔ تو یہ توحید اثباتی اور توحید منفی، بذالک امرت، مجھے اسی کا حکم دیا گیا اللہ کی طرف سے۔ یہ عقیدہ کسی بندے نے نہیں سکھایا، نہ میرا ذوقی عقیدہ ہے، اللہ کا امر ہے، اس کا آرڈر ہے کہ میں اسی کی عبادت کروں، ہر غیر اللہ کا انکار کروں۔
تو یہاں بھی فرمایا جبکہ دلائل میرے پاس آ گئے تو مجھے روکا گیا، منع کیا کہ میں کیسے عبادت کروں غیر اللہ کی، ہر غیر اللہ کی عبادت سے مجھے منع کیا گیا ہے۔ وہ امر تو حکم دیا گیا ہے ان اسلم رب العالمین کہ میں رب العالمین کے لیے اسلام لے آؤں، اس کی فرمانبرداری قبول کر لوں، ہر معاملے میں اس کی اطاعت کروں، جو امر آ جائے سر جھکا دوں، کسی معاملے میں نافرمانی نہ کروں، یہ اللہ کا آرڈر ہے، اللہ کا حکم۔